کچے کے علاقے میں جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر ایک عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈاکوؤں کی آماج گاہیں موجود ہیں، سیف ہیونز موجود ہیں، وہاں پر پولیس انفلٹریٹ نہیں کر پاتی، اندر جا نہیں پاتی، بیکاز اندر ایون یہ کہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک وہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو مسائل بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اب اس بار ہو یہ رہا ہے کہ فیصلہ کن آپریشن کیا جا رہا ہے، لیٹس ہوپ کہ اس بار واقعتاً فیصلہ کن ہو، اور سندھ اور پنجاب کے جو آئی جی یہ مسائل ہیں جی وہ بھائی وہاں پر فرنٹ لائن پہ ہیں، فرنٹ لائن پر ہیں، اور وہ کہ پرعزم ہیں، کہتے ہیں جلد ہم ان علاقوں کو کلیئر کروا لیں گے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ صادق آباد کے کچے کے علاقے میں گرینڈ آپریشن کا یہ تیسرا روز ہے اور پولیس کے تازہ دم دستوں کی پیش قدمی جاری ہے، اور اس دوران ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے، جبکہ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر ڈاکوؤں سے اس کو آزاد کرانے کا تہیہ کر لیا گیا ہے۔ آپریشن میں اب تک 1 ڈاکو ہلاک، 6 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ نے آپریشن میں شریک اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا اور 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ تو یہ پچھلے دنوں بھی اشفاق ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کی تھی، اور یاد ہے ایک ڈانسر گروپ تھا جن کو اغوا کر لیا گیا تھا، اسی طریقے کی دیگر وارداتیں نہیں، اور وہاں پہ بھائی پوری ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ یہ جو کچے کا علاقہ ہوتا ہے عموماً اسے کہا تو جاتا ہے، لیکن اندر کیونکہ وہ درخت ہیں، گھنے جنگلات ہیں، ایسی جگہوں پہ جا کر چھپتے ہیں جی کہ وہاں پر ان کو، جیسے اشفاق نے بتایا کہ وہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو یہ تمام تر صورت چلیں اس پر بات ذرا کر لیتے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں آئی جی صاحب سے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی امجد صاحب، جو کہ ظاہر ہے کہ کچے کے علاقے میں متعدد آپریشنز کا حصہ رہے ہیں، تو ایس ایس پی آپریشنز ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی امجد شیخ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا یہ آپریشنز آسان نہیں ہوتے، اور بالخصوص کچے کے علاقے میں، کیونکہ انفیملیئر ٹیریٹری ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہے، تو کتنا دشوار گزار ہے یہ علاقہ کچے کا؟ جی میں آپ کو یہ بریف کر دوں۔ ایک تو ٹیرین کے حساب سے یہ بہت ان ایکسیسیبل ہے، دوسری اس میں جو اندر فورسز کے جانے کے راستے ہیں وہ بالکل مخدوش ہیں، وہاں پر نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ کوئی کچے راستے ہیں، اور اس ہیولی فارسٹڈ ایریا۔ جب بھی پولیس جاتی ہے تو ان کے لیے بہت اسٹریٹجیکلی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، وہ ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں پولیس کو، پولیس کی شہادتیں بھی ہوتی ہیں، اور پولیس کے لیے چونکہ وہ چیزیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی تو اس میں ان کو اے پی سیز کو لے جانا، لاجسٹکس کو موو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو سر اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے، تو کیا کچھ ایسی مدد لی جا سکتی ہے ٹیکنالوجی سے؟ اور پہلے بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے آپریشن ہوئے، پھر دوبارہ سے یہ جو ہے معاملہ سر اٹھا لیتا ہے، تو کیوں اس کو ایک خاطر خواہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا؟ جی بالکل، جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز کرنا بھی چاہیے، اور میں نے فرسٹ ٹائم کشمیر میں آپریشنز میں ڈرون ٹیکنالوجی اور دوسری اس کا یوز کیا تھا، جو آپریشن کے دوران سرویلنس ہو رہی تھی لائیو، اور اس میں خاطر خواہ ہمیں اس میں رزلٹ بھی ملے تھے۔ 27 ڈکیت مختلف آپریشنز میں ہلاک ہوئے، اور اس میں پولیس کی ایک بھی شہادتیں یا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے یہ جدید ٹیکنالوجی اگر پولیس یوز کرے اور اس طریقے سے کرے تو میرے خیال میں اس میں بینیفٹ ہی ہوگا، ایڈوانٹیج ہی ملے۔ تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ یہ جو آپریشنز وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے آئی جی صاحبان وہاں پر فرنٹ لائن پر موجود ہیں، لیکن کیا ڈرونز سے فائدہ لیا جا رہا ہے، یا پھر کوئی گن شپ ہیلی کاپٹرز، یا پھر اب تو مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ہتھیاروں سے لیس بھی ڈرونز وغیرہ ہوتے ہیں، تو کسی سے مدد لی جا رہی ہے ایسی؟ جی پہلی دفعہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹرائی جنکشن جو جس طریقے سے فورس اکیومولیٹ ہو رہی ہے وہ پہلی دفعہ ہوئے کہ پنجاب اور سندھ سائمنٹینیسلی آپریشن لانچ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے کوآرڈینیشن اور اسسٹنس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج سندھ بھی وہاں موجود ہیں، آج پنجاب بھی موجود ہیں، ظاہر ہے سب سے ہائیسٹ کمانڈ وہاں پر خود لیڈ کر رہی ہے ان آپریشنس کو۔ اور یہ پہلے ہوتا تھا کہ جہاں پر آپریشن ہوتا تھا کشمیر میں ہوا تو وہ شکارپور بھاگ جاتے تھے، شکارپور میں ہوا تو وہ کوٹکی، اور اسی طریقے سے پھر پنجاب نکل جاتے تھے، تو وہ ہماری میننگ لیس ہو جاتی تھی۔ اچھا پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے ان کو گھیرا جا کے اور ان کے ویئر اباؤٹس پر یا ہائٹ آؤٹس پر آپریشن ہوگا، میرے خیال میں بہت زیادہ میننگ فل ہوگا، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنی جدید ہتھیاروں کے ساتھ، اتنی نفری کے ساتھ اور اتنی کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ آپریشن کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ آج تیسرے روز میں داخل ہوا آپریشن، اب آپ کو کیا امید ہے اور کیا اندازہ ہے کہ کتنے لوگ اندر ہو سکتے ہیں اور کیا کیا مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، یہ بتائیے گا۔
دیکھیں جی، ڈکیتوں کی تعداد 100-125 سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے. اچھا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی کا، اور ان کو اسی طریقے سے چوک کر کے ان کے جو لاجسٹکس ہے ان کو کٹ آف کر کے کوآرڈینیشن کے ساتھ ایفرٹس کرنے کی ضرورت تھی، جو اس دفعہ ہو رہی ہے. میرے خیال میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا پولیس کے لیے ایڈوانٹیج کریٹ ہوگا، کیونکہ ان کی لاجسٹکس بند ہے، ان کی سپلائیز بند ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ ویک ہوں گے، یا تو وہ سرینڈر ہوں گے یا تو پھر مارے جائیں گے. اچھا امجد صاحب، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے بھی کنسرننگ ہوگی کہ ایک ایریا ایسا ان ایکسیسیبل ہے اور وہاں پر ان لوگوں کے پاس جو ہتھیار ہیں بڑے ہیوی قسم کے، ایون یہ کہ جو اے پی سیز کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو کیا ان کی سپلائی لائن کو چوک کرنے کا سوچا گیا؟ کیونکہ سپلائی لائن یا ان کے فرار کے راستے کھلے رہیں گے تو پھر آپ لوگ بھلے ان کو فالو کرتے رہیں یا ابھی جو آپریشن چل رہا ہے اس کے اندر فالو کرتے رہیں، دل کم بیک. تو کچھ ایسا سوچا گیا ہے؟ جی بالکل، میں نے یہی گزارش کی کہ اس دفعہ یہی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوئی، کیونکہ جب آپریشن اگر سمجھے ایک ڈسٹرکٹ سے ہو رہا ہے تو ان کی سپلائی لائن دوسری ڈسٹرکٹ سے وہ اوپن ہوتے تھے. تو جب تک وہ اپنے لڑتے رہتے تھے ایمونیشنز، آرمز، اور ان کے کلچر یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر یہ لڑ رہے ہوتے تو دوسرے ڈکیت ان کی مدد کو آ جاتے ہیں. اس دفعہ کہ ہر جگہ سے وہ انگیج ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کے جانے کے بجائے وہ اپنی جان بچانے میں لگیں گے اور دوسری سپلائی لائن کٹ ہوگی. کہیں سے بھی ان کو ایمونیشن یا آرمز جو ہے وہ نہیں مل سکیں گے. گریجولی یہ ڈرائی ہوں گے اور گریجولی ان کی لاجسٹکس بند ہوں گی، تو اس وجہ سے وہ کمزور ہو کے پھر سرینڈر کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایس ایس پی امجد شیخ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اور جی سندھ اور پنجاب کے جو پولیس چیفز ہیں وہ فرنٹ لائن پر ہیں، تو آئی جی پنجاب سے بھی بات کر لیتے ہیں. عثمان انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. عثمان انور صاحب، سر بتائیے گا اب تک کیا صورتحال قابو میں آ سکی ہے اور کتنا آپ کو امید ہے کہ آپریشن کلیئر کروا لیں گے ان علاقوں کو؟ مزاحمت دیکھی جا رہی ہے؟ جی، جہاں تک تعلق ہے مزاحمت کا، میں نے آپ کو عرض کیا جاتے کے ساتھ آپ اس علاقے میں جائیں گے تو فائرنگ شروع ہو جائے گی. اور اب میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہماری انیشل کامیابیوں کے بعد لگاتار ہم وہاں پہ موونگ کر رہے ہیں. تمام چوکیاں ہم نے بنا لی ہیں. ہمیں اس میں حکومت پنجاب کا سپورٹ حاصل ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کا یہ فیصلہ ہے، لہذا یہ ہو کے رہے گا. اس میں ہماری عسکری قیادت نے ہمیں ہر قسم کی لاجسٹکس دی ہے اور میں شکر گزار ہوں سندھ پولیس کا کہ انہوں نے نہ صرف وہ بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں، چوکیاں اسٹیبلش کر رہے ہیں، بلکہ آئی جی سندھ نے اپنے ریسورسز ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے. تو جو وہاں سے ریزسٹنس ہوگی جب ہم انشاءاللہ کلیئر کریں گے تو پہلی ٹیمیں جو ہم وہاں لے کے جائیں گے وہ میڈیا کی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اے پی سیز میں لے کے جائیں گے، محفوظ رکھیں گے اور دکھائیں گے جو ہم نے پولیس نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے اور کتنی مزاحمت آگے سے آ رہی تھی. اچھا، تو اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچے کا علاقہ ہے یہ کوئی آسان علاقہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپریشنز ہوئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. اس دفعہ کامیابی کے امکانات کیا ہیں؟ جی، یہاں پہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے جو وہاں بیٹھا ہے. سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ٹرین ہے. بارش کے پانی کے بعد جب سیلابوں کا پانی آتا ہے تو یہ لیول پانی کا بہت اوپر چلا جاتا ہے. اس سے پہلے اس آپریشن کو کرنا ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی ایسے مقاصد ہے کہ وہاں گندم گرو ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چیف سیکرٹری پنجاب کو چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی صاحب نے حکم دے دیا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کریں. اور انشاءاللہ موسٹ پروبلی اس جمعرات کو ہم سب وہاں جا رہے ہیں. وہاں جو انکمپلیٹ سڑکیں ہیں اور جو باقی پروجیکٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے شروع کیے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف اس آپریشن کے بعد اس علاقے کو ہم صاف کر کے دیں گے بلکہ اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کا ایک نیا دور لے کر آئیں گے. اس کے بغیر یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا کوئی بھی آپریشن، کیونکہ وہاں سروس ڈیلیوری کروانا بہت زیادہ ضروری ہے. عثمان انور صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے آپریشنز ہوئے ہیں متعدد اور پھر یہ ڈاکو سر اٹھا لیتے ہیں. اس بار مشترکہ ہو رہا ہے سندھ اور پنجاب کا، تو یہ جو حکمت عملی یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اور کیا یہ کارآمد ثابت ہو رہی ہے؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ ڈاکو بار بار کیوں سر اٹھا لیتے ہیں. دیکھیے اتنے بڑے علاقوں میں سکول کتنے ہیں بتائیے؟ شاید ایک بھی نہیں. واحد سکول شاید پولیس چلاتی ہے وہاں پر. اتنے بڑے علاقے میں ڈسپینسری اور ہاسپٹل کتنے ہیں؟ کیونکہ اس میں ٹرین ہمارا دشمن ہے. اب اس ٹرین کے لیے پہلے جو بند موجود ہے ان پہ سڑکوں کا جال، اس کے علاوہ بریجز اکراس کے ساتھ کنیکٹ کرنا. اسی وجہ سے چیف منسٹر پنجاب نے وہاں ساری ایڈمنسٹریشن کو اکٹھا کیا ہے، ساتھ والے صوبوں کو بلایا ہے تاکہ وہاں پہ ایک مربوط پالیسی بنائی جا سکے. لیکن جیسے میں نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا، نیشنل سیکیورٹی کونسل نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ان دہشت گردوں کو اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو یہ فورس اور باقی فورسز کی مدد سے عسکری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر
اس کو کلیئر بھی کرے گی اور انشاءاللہ سروس ڈیلیوری بھی کر کے دکھائیں گے. چلیں جی، وش یو دا بیسٹ. اللہ کہ کامیاب رہیں آپ لوگ اور مستقل بنیادوں پر یہ کامیابی ملے، کیونکہ پولیٹیکل ول اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی حمایت حاصل ہے، تو لیٹس سی واٹ ہیپنس.